سبسکرائب کیجئے شہید رضا رضوی چینل کو اور اس بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف جلد اول باب اثبات عذاب القبر فصل ثانی حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 26 سطر نمبر 5 6 7 8 9 کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبرستان میں چلے جاتے ہیں، کسی قبر پر جاتے ہیں، کسی قبر کو دیکھ لیتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں پر نہیں روتے ہیں، مگر جب آپ کسی قبر کو دیکھ لیتے ہیں، کسی قبرستان میں چلے جاتے ہیں تو آپ رو پڑتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اور جو یہاں نجات پا گیا تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اس منزل ہی سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت تر ہوگا، اس سے کہیں زیادہ سخت تر ہوگا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھا مگر عذاب قبر اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ میرے دوستو، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ معلوم ہو گیا کہ قبر کے منظر کتنا بھیانک، کتنے دردناک، کتنے کربناک ہوں گے، اور یہ قبر خود اپنی زبان حال سے کہتی ہے کہ میں مسافر کا گھر ہوں، میں اندھیری گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑے کا گھر ہوں۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہم اپنے گھر میں 2-4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، تنہا بیٹھتے ہیں تو ہمیں بوریت آنے لگتی ہے، ہم دوستوں کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں، مگر یاد رکھو ہمیں اور آپ کو سب کو ایک دن قبر میں آنا ہے، اور بتاؤ اس کی قبر میں ہمیں 2-4 سال نہیں، کئی سو سال تک، کئی سو سال نہیں بلکہ کئی سو ہزار سال تک اسی قبر میں ہمیں اور آپ کو پڑے رہنا ہے۔ جبھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہے، اس لیے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پہ چلے جاتے ہیں، کسی قبر کے قریب جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر آپ روتے کہ آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور جو یہاں نجات پا گیا وہ آگے بھی نجات پائے گا، اور جو یہاں فیل ہو گیا، جو یہاں جس کو نجات نہ ملی تو اس کے آگے کا معاملہ، اس کے آگے کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت تر ہوگا۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے زیادہ اور قبر سے زیادہ میں نے کوئی چیز بھیانک نہیں دیکھی ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں کہ جو قبر کا منظر ہے وہ کتنا بھیانک ہے، اور کتنا دردناک، کتنا کربناک منظر ہوگا قبر کا، اس لیے کہ قبر کا دین بھی تو یہاں کے رات سے بدتر ہے، قبر کے دین بھی یہاں کے رات سے بدتر ہے۔ تو سوچ لیجئے، اس لیے کہ قبر کی چاروں جانب مٹی ہی مٹی ہے، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، چاروں سمت مٹی ہی مٹی ہے۔ تو بتاؤ اس وقت ہم کریں
کریں گے کیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قبر میں چین و سکون کے ساتھ رہیں، آرام کے ساتھ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کی تیاریاں کریں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو قبر کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا